الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین، اور وہ لوگ لا یشہدون الزور، کہ جو جھوٹ کو حاضر نہیں ہوتے، وَإِذَا مَرُّوا، اور جب وہ گزرتے ہیں باللغو، فضولیات سے، مروا کراما، تو وہ باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ اذا ذکروا، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کے ساتھ، لم یخروا علیہا، نہیں وہ گر پڑتے ان پر، سمن و عمیانا، اندھے اور بہرے ہو کر۔ والذین، اور وہ لوگ یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا ھب لنا، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں عطا کر، من ازواجنا، ہماری بیویاں، وذریاتنا، اور ہماری اولاد، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا، اور تو ہمیں بنا دے، للمتقین اماما، پرہیزگاروں کا پیشوا۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یجزون الغرفہ، جو بدلے میں دیے جائیں گے بالا خانے، بما صبروا، اس کی وجہ سے کہ جو انہوں نے صبر کیا، ویلقون، اور وہ استقبال کیے جائیں گے، فیہا، اس میں، تحیتاً، تحفوں کے ساتھ، و سلام، اور سلامتی کے ساتھ، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، کیا خوب ہے ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ۔ کل کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی، نہ پرواہ ہوتی تم کو تمہارے رب کی، نہ پرواہ ہوتی تمہارے رب کو، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی، فقد کذبتم، یقیناً تم نے اس کی تکذیب کی ہے، فسوف یکون لزاما، تو پس ان قریب چمٹ جانے والا عذاب ہوگا۔ عباد الرحمن کی خوبیاں اور اوصاف کی بات ہو رہی تھی، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسی مجلس اور محفل کا حصہ نہیں ہوتے جہاں جھوٹ بکا جا رہا ہو اور جھوٹ بولا جا رہا ہو۔ اس طرح قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب ایسے لوگوں کو دیکھو جو مجلس بنا کے ہماری آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، بلا وجہ بحث مباحثہ اس میں کر رہے ہیں، ان کو بنتا نہیں ہے، یعنی وہ اس چیز کا علم ہی نہیں رکھتے، یہ ان کی فیلڈ اور معاملہ ہی نہیں ہے، اور وہ اس میں کیا کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، استہزاء اور مذاق کی صورت میں۔ تو فرمایا کہ آپ نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اگر آپ بھول گئے ہیں تو یاد آنے کے وقت فوراً ان کی مجلس سے نکل جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اس بغاوت کی وجہ سے اللہ کو غصہ آئے اور وہ کیا کرے، ان کو تہس نہس کر دیں۔ پھر اصول یہ ہے کہ اگر عذاب آتا ہے تو اس صورت میں اگر کوئی نیک آدمی وہاں ہے تو وہ اس کا شکار ہوگا، لیکن تبعث علی نیاتہم، قیامت کے دن وہ اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا اور اس کو اس کے مطابق صلہ دیا جائے گا۔ تو ایسی جو اچھے لوگ ہیں یا عباد الرحمن ہیں، وہ ایسی مجلس کا اس کے اندر حصہ نہیں بنتے، خصوصاً جو آیات الہی کا مذاق اڑا رہے ہوں، ان کی غلط تعویلات پیش کر رہے ہوں، یا اپنی منمانی اور خواہش نفس کے ساتھ وہ قرآن و حدیث کی تفسیر کر رہے ہوں۔ اور دوسری بات جو مفہوم مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، یعنی گواہی دینا جھوٹ پر مبنی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک کیا ہے، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی کیا ہے، کبیرہ گناہوں کے اندر شامل ہے۔ اور جب یہ ان چیزوں کو دیکھیں گے نا، الفرقان ہے، یہ فرق کرنے والی ہم صورت پڑھ رہے ہیں، تو جب مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اگر یہ صفات ہوگی نا تو پھر دنیاوی اور اخروی معاملات میں فرق کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور ایک آدمی شرک کرتا ہے، وہ اتنا بڑا فرق نہیں کر پایا، تو دنیاوی اعتبار سے وہ چند چیزیں ہوں گی جو ان کا فرق کر پائے گا، لیکن وہ حقیقی اسلام اور دین جو ہے نا اور جو باطل ہے اس کے درمیان فرق نہیں کر پائے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، یعنی جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ والی مجلس جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور اس میں ہر فضولیات لغویات جس طرح آگے بھی بات آ رہی ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ کسی ایسی مجلس سے گزرتے ہیں جہاں لغویات، فضولیات بولی جا رہی ہیں، یعنی بے مقصد باتیں ہو رہی ہیں، تو مرو کرامہ، وہ اس مجلس کا حصہ نہیں کہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے، لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، لوگوں کے غم ہلکے کر رہے ہیں، جی یہ بھی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے کہ جو ایسی مجلس ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب، بلا وجہ فضول ہنسی مذاق کی مجلسیں نہ بنایا کرو، یہ جو ہنسی مذاق کی مجلسیں ہیں یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہیں۔ دل کو جب دل مردہ ہو گیا تو باقی کیا کام کرنے ہیں۔
اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہم اتنی یہ ساری مجلسیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، ان کا مطلب لوگوں کی خوشیاں بانٹنا ہے، ان کے غموں کو دور کرنا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جب یہ چیزیں آئیں گی نا تو پھر دین وہ پیچھے ہٹ جائے گا، اور ہر بات کو لغویات میں ڈال دینا، مذاق میں ڈال دینا اور شغل کے اندر ڈال کے اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ختم کر دینا، تو یہی وہ چیزیں ہیں جو فتنے ہیں جو انسان کے دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اثر کرنے والی چیز بھی قرآن پاک کی آیات و حدیث سننے کے باوجود بھی عمل کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایسی لغویات اور فضولیات والی جو مجلس ہیں، جو لوگ ہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور اگلا وصف یہ ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے گنگے بہرے بن کے اس کے اوپر گر نہیں پڑتے، یعنی تم سناؤ نہ سناؤ برابر ہے، بلکہ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں، اس سے جو مقصد ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور عمل کی طرف آتے ہیں۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ ہیں جو کہتے رہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہماری بیوی اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ساری معلومات اور ساز و سامان ہے، لیکن بہترین ساز و سامان کیا ہے؟ وہ نیک بیوی ہے، نیک بیوی ہے۔ اور یہاں بھی کیونکہ جب لوگ مسلمان ہو رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو بس اوقات بیوی مسلمان ہو جاتی ہے، شوہر مسلمان نہیں ہوا، بس اوقات شوہر مسلمان ہو گیا، بیوی مسلمان نہیں ہوئی، تو وہ معاملات بڑے بگڑے ہوئے تھے۔ تو اس اعتبار سے پھر وہ واضح آیات تو آ گئی کہ اب جب اسلام اور دین آ گیا ہے تو اب کسی نے نکاح کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ شرک کرنے والا تو نہیں ہے۔ اگر شرک کرنے والا ہو، وہ بچی ہو یا بچہ ہو، اگر بچہ ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ غلام جس کے اندر توحید ہے اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ مشرک آدمی کے مال و دولت اور اس کی دنیاوی ٹھاٹ باٹ حسن جمال قوم قبیلے کو نہیں دیکھنا۔ اسی طرح بچی ہے تو ایک لونڈی اس سے شادی کر لو، وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم کسی ایسی مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح کرو جس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ بعض احکامات آ گئے، اور اس کے بعد فرمایا جو ہو گیا اس کے بارے میں مومن کی ہمیشہ فکر کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی اصلاح کی طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہی فرمایا کہ اگر تم اس کو 100% درست کرنا چاہو گے تو ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیشہ واعظ و نصیحت کرتے رہو۔ واعظ و نصیحت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اصلاح کی طرف آمادہ کر دیتی ہے۔ اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ مومن آدمی اور عباد الرحمان جو ہیں ان کو فکر ہوتی ہے کس چیز کی؟ اپنی اولاد اور اپنے گھر بار کو درست کرنے کی۔ دنیاوی اعتبار سے تو سارے ہی درست کرتے ہیں، دنیا سے مراد کیا ہے؟ دینی اعتبار سے ان کو درست کرنا کہ یہ بیوی ہے یہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ اصل خیر خواہی تو اس کی یہ ہے، یہ اولاد ہے یہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، یہ کہ میرے جانے کے بعد یہ میرے خلاف صدقہ جاریہ بننے کی بجائے یہ میرے لیے عذاب اور سزا کا باعث نہ ہو۔ وہ ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ دعا کر رہے ہیں اللہم اجرنی و بنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے بھی بچانا اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت کرنے سے بچانا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دعا بھی ذکر کی گئی، اس کو پڑھنا چاہیے کثرت کے ساتھ کہ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے۔ اور وہ کب ہوگا؟ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ جب انہیں اللہ کا حق وہ سکھا دیا گیا، دین سکھا دیا گیا، تو صاف ظاہر ہے جب وہ اللہ کا حق ادا کریں گے تو اللہ نے فرض کر دیا ہے کہ والدین کی اطاعت کرنی ہے، فرمانبرداری کرنی ہے، اور دیگر یہ معاملات وہ اس کی طرف بھی آئیں گے۔ اور ساتھ میں فرمایا اللہ ہمیں متقی نہیں بلکہ متقیوں کا پیشوا بنا دے، امام بنا دے۔ اولئک یجزون الغرفہ، جب یہ سوچ اور یہ فکر ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے اعمال اور یہ اوصاف اپنائیں گے تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجزون الغرفہ، ان کو جنت کے محلات اور بالا خانے اس کا وارث کیا جائے گا، بما صبروا، اس کی وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کے اندر کچھ چیزوں سے پابندی کی ہے، یعنی کچھ چیزوں سے پرہیز کیا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑنا ہے، یہ پابندیاں تم میں جو اللہ کی پابندیوں کو قبول کر لے گا، صبر کیا اس کے اوپر، فرمایا یجزون الغرفۃ بما صبروا، اور اگر اپنی منمانی اور مرضی کی تو پھر بات واضح ہے۔ تو فرمایا یلقون فیہا تحیۃ و سلامہ، جیسے ہی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو ان کا استقبال کیا جائے گا، ان کا استقبال ہوگا۔ اور یہاں سے جیسے ہی روح نکلتی ہے تو استقبال کے لیے آ جاتے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں، یعنی اچھائی والے فرشتے ہیں جو اس کے لیے خوشخبری لے کے آتے ہیں، یا ایسے فرشتے آتے ہیں کہ جو ان کو دیکھ کے انسان خوف سے اس کا دل اور کلیجہ پھٹنے لگ جاتا ہے، یعنی وہ خوفناک اور ڈراؤنی شکلیں لے کے آتے ہیں۔ تو لیکن اگر اچھائی کی نیکی کی تو یلقون فیہا، اور یہاں سے لے کے آخر جنت کے دخول تک ان کے لیے جگہ جگہ استقبال کی صورتیں ہیں، اور اس کے بعد ان کے لیے تحائف کی صورت میں، اور تحائف کا بعض مفسرین نے ترجمہ یہاں کیا تحیہ، وہ ان کے لیے زندگی کا سوال، یعنی ان کو دعائیں دیں گے، کیونکہ وہاں
تحفے اور کسی چیز کو اس کی تو ضرورت نہیں ہوگی، تو وہ کیا کہیں گے ایک دوسرے کے لیے خالدین، ہمیشگی کا سوال کریں گے۔ اور اسی طرح فرمایا سلامہ، سلامتی کا۔ اس لیے مزید ایک بات کہ سلام کو دنیا میں بھی عام کریں، یہ ایک جنتی تحفوں میں سے تحفہ ہے۔ خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقامہ، یہ ہے اصل ٹھکانہ مومن کا جو بہترین ہے اور سب سے اعلیٰ ہے۔ قل ما یأبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے پیغمبر علیہ السلام ان کو کہہ دو اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو تمہارا رب تمہاری کوئی بھی پرواہ نہ کرتا۔ ایک کافر ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا تو اللہ اس کی بھی سنتا ہے، جس طرح کہ آگے سورہ العنکبوت میں آئے گا کہ مشرکین مکہ جب پھنس جاتے تھے نا تو خالص دل کے ساتھ جب پکارتے تھے نا تو اللہ ان کی بھی پکار کو سن کے ان کی وہ پریشانی ٹال دیا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اخلاص چاہیے، اور دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بندے کا تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب انسان دعا کی عادت چھوڑ دیتا ہے نا تو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ اترتا ہے اس آدمی کے اوپر جو اللہ سے دعائیں نہیں کرنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں التجائیں، اور بہترین یہ بھی ہے جس طرح دعا کا ایک یہ حالت ہے یعنی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے خالی ہاتھ واپس لوٹاؤں، تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ عطا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قبولیت کے زیادہ سے زیادہ چانس ہیں، اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے، درود پاک پڑھا جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے نافرمانی اور معصیت سے بچنے کی دعائیں ہوں، گناہوں سے استغفار اور توبہ ہو، پھر اپنے لیے دنیا آخرت کا سوال ہو۔ تو جتنی زیادہ یہ چیزیں لاتے جائیں گے اور اتنی قبولیت کے چانس بڑھتے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو تمہارا رب تمہاری کوئی بھی پرواہ نہ کرتا۔ اور اس کے ساتھ یہ اذکار، یہ بہترین دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت کے ساتھ مسنون ہے۔ تو فرمایا فقط کذبتم، اس کے باوجود بھی تم نے کیا کیا، اس کی تکذیب کیا۔ وہ دعائیں سنتا ہے، تمہاری پریشانیاں حاجتیں پوری کر دیتا ہے، لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ اب اس کا شکر ادا کیا جائے اور مزید جو زندگی ہے وہ اس کی اطاعت میں گزاری جائے۔ لیکن اکثریت کیا کرتی ہے، کذبتم، دعا کی پوری ہو گئی، اس کے بعد کس نے پوری کی کوئی ذہن میں نہیں ہے، کیا اس کا حق ہے، کیا اس نے کہا ہے، یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ اور میں اگر ایسا کر دو گے، جب دعا کی تو ہم انعام دے دیں گے، جب بھول جاؤ گے تو فسوف یکون لزاما، بہت جلد ایسا عذاب آئے گا جو چمٹ کے رہ جائے گا، یعنی جس کو تم دور کرنا چاہو گے تو دور نہیں ہو جائے گا۔ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور اخروی اعتبار سے بھی وہ مراد ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ صورت مکمل ہوئی، ہمیں جو نیک لوگوں کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔